آپ نے منصور شاہ صاحب کو کب سے اردو اسپیکنگ میں داخل کر لیا؟ بڑی اچھی بول لیتے ہیں، بڑی اچھی اردو بول لیتے ہیں. اچھا، انگریزی ماشاء اللہ بہت اعلیٰ ہے. ویسے تو انگریزی اسپیکنگ انگلش اسپیکنگ بیک گراؤنڈ ہے نا ان کی، پس منظر ان کا کینیا کا، اور وہ ایسا خاندان جس میں یا پنجابی یا انگریزی ہیں. پنجابی کی ملش لگے تو پھر ان کو ضرور بلائیں. فرمائیے شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ بڑی دیر سے دکھائی نہیں دیے. ٹھیک ٹھاک کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں پہ. فرمائیے. حضور، یہ پہلا سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچڑا شریف اور حضرت سید رشید الدین صاحب پیر صاحب العلم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بہت واضح اعلان کیا اور تصدیق کی، البتہ باقاعدہ بیعت نہیں کی. دوست کا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مامور من اللہ ہونے کی حیثیت میں ایسے لوگوں کے لیے آپ کی بیعت کرنا ضروری نہیں تھا جو عام طور پر آپ کی تصدیق کرنے والے تھے؟ قرآن کریم نے جو دل کی تصدیق ہے اور اعلان، اس کو ضروری قرار دیا ہے، اور ان دونوں نے یہ کیا ہے، دل کی تصدیق اور اعلان. جا کر بیعت کرنا دستی یا تحریری، پہلے زمانے میں تحریری بیعت کا تو رواج بھی کوئی نہیں تھا. دستی بیعت جا کر کرنا ہر ایک سے ثابت بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کے پیش نظر انسان جا کے بیعت نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جا کے دستی بیعت کی ہو اور الفاظ وہ دہرائے ہوں جو مخصوص بیعت کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن پیغام کے ذریعے، نمائندوں کے ذریعے اپنے ایمان کا اقرار سب نے کیا ہے. تو ان دونوں معاملات میں انہوں نے صرف مخفی نہیں بلکہ کھلم کھلا اقرار کیا ہے کہ آپ سچے مہدی ہیں. اور بیعت فارمل اس وقت کون سی تھی جو ضروری ہوتی؟ جو پہنچے ہوں ان کے متعلق آتا ہے 10 ہاتھ پر بیعت کرنا. چنانچہ شجر کے نیچے بیعت ہونے والی اور دوسری بیعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، حضرت خلیفۃ المسیح، حضرت خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی بیعتیں ہوئی ہیں. یہ ہر مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طرح پہنچ کر وہ بیعت کرتا، اور ان کا تصدیق بالعمل جو تھا وہ ثابت کر گیا کہ وہ مبایعین ہیں. چنانچہ خلافت کا نظام قائم ہوا، سب نے یک آواز ہو کر آپ کی اطاعت کا اعلان کیا ہے. لیکن مجھے علم نہیں کہ کبھی بھی بھجوائے گئے ہوں وفود کہ ہر ایک کی باقاعدہ دستی بیعت نمائندگی میں لی جائے. آپ کے علم میں ہے کوئی؟ تو یہ ساری باتیں بنیادی طور پر تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان سے تعلق رکھتی ہیں. دل سچا ہو تصدیق کر دے اور زبان کھلم کھلا اقرار کرے، کسی لائم کی لعنت کا خوف نہ رہے دل میں. تو ان دونوں بزرگوں نے تو عظیم الشان بہادری کا نمونہ دکھایا ہے. لاکھوں مریدوں کی پرواہ نہیں کی جو مخالف تھے دراصل، اور کھلم کھلا اعلان کیا. لکھا خطوط میں حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے حضرت غلام فرید صاحب چاشنا شریف والوں نے خط لکھ کر تصدیق کی ہوئی ہے. تو ان کو اور کون سی بیعت چاہیے؟ سمجھ گئے؟ جہاں دستی بیعت کے حالات موجود ہوں اور بیعت نہ کرے وہ درست نہیں ہے، وہ لازماً یا بزدلی یا منافقت کی علامت ہے. مگر جن سے بزدلی اور منافقت کی علامت کے بالکل برعکس ثابت ہو جائے، اپنے مریدوں میں گھرے ہوئے مخالف ماحول کے اندر ایک نواب کی سلطنت کے تابع، اور کوڑی کی بھی پرواہ نہ کرے کہ میرے مرید رہتے ہیں یا نہیں، میرے متعلق کیا سوچتے ہیں. اس سے زیادہ بہادری اور اقرار باللسان کی کوئی اور صورت ہے تو بتائیں مجھے.